کتنا آلہ کتنا بالا کنبا کملی والے کا کتنا آلہ کتنا بالا کنبا آل نبی آل نبی آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا آلہ کتنا بالا کنبا کملی والے کا کتنا آلہ کتنا بالا کنبا کملی والے کا تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ایک نعت شریف کے چند اشعار تھے، اور نعت کے لیے مجھے کہا گیا بڑے دنوں کے بعد اس کلام کو پیش کرنے کی بد دو شعر اس کے میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتا ہے شاعر نے اس طرح نبی پاک کی نعت بیان کرنے کی کوشش کی، کہتا ہے کہ معراج والے آقا، بڑے دنوں کے بعد پڑھ رہا ہوں یہ کلام، کہ معراج والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ آقا تیرے ہی نور کی پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے لے لی ہے روشنی، حسن یوسف کا تیرے سامنے مان ہے، اور نبی ہے تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند آقا، تو سب کا چاند ہے، دل میں بساؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ۔ آمینہ بی بی کے گھر کا اجالا، دائی حلیمہ کی گودی کا پالا، حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، جبریل امین نے تم کو جھولا جھولایا، تم کو جھولا جھولایا، تم کو جھولا جھولایا، تم کو جھولا جھولایا، جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے، جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے، جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے، دائی حلیمہ جھولا جھولائے، دائی حلیمہ دائی حلیمہ جھولا جھولائے، پیارے محمد جھولے، جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے، جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے۔ جھولا اللہ
کے نبی کا جھولا. سرکار کے ظاہری بچپن کا ذکر کرتا ہے شاید کہ اللہ کا نبی جھولے. اس جھولے کی بات کرتا ہے جس جھولے میں اللہ کا نبی جھولے. جھولا ان کا جھولا رحمت والا، ان کا جھولا رحمت والا، فرش پہ بالا عرش سے اعلیٰ، کہتا ہے یہ جھلانے والا، کہتا ہے یہ جھلانے والا، ساقی کو سر جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے. آمینہ بی بی کا وہ جایا، آمینہ بی بی کا وہ جایا، دائی حلیمہ کے گھر آیا، قدسیوں نے مل کر گیا، قدسیوں نے مل کے گیا، شفاء محشر جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے. تم کو جھولا جھولایا، جبریل امین نے تم کو جھولا جھولایا. قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری وار جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. خالق کو یاد. مجھے 2 شعر پڑھنے تھے لیکن بھیا نے حکم دیا کہ اس میں 2 شعر، اس کلام میں 2 شعر شاعر نے حضور کی معراج، سرکار کی معراج سے متعلق کہے ہیں. کہتا ہے شاعر کہ کیا ہوا؟ خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے، خواب راحت میں ہانی کے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا، بی بی آمنہ کا جایا. کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو کیسے جگاؤں، کیسے جگاؤں اور کیسے جگایا. جگانے والے نے، غلام نے اپنے آقا کو کیسے جگایا. کہتا ہے شاعر کہ یوں جگایا، تلووں سے رخسار، تلووں سے رخسار مل کر جگایا. پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا. چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، تم کو رب نے بلایا. دولہا بناؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں. عرش مجید پر پہنچے حبیب جب، محبوب رب کے آئے قریب جب، تو فرمایا حق نے کہ مانگو جو چاہو، دل میں جو ہے وہی مقصد بتاؤ. بولے حضور میری تجھ سے پکار ہے، میری امت پہ مولا عصیاں کا بار ہے، عصیاں کا بار ہے. بخشا امت کو تیری، بولا کریم یوں، دل میں نہ گھبرا پیارے، میں تو رحیم ہوں، میں تو رحیم ہوں. محبوب پیارے میرے عرش کے تارے، تیری شان بڑھاؤں، شان بڑھاؤں اے میرے عرش کے تارے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ.
ایک ناچ آخر میں خرم بھائی کا حکم ہے ایک ناز شریف کے لیے، اس کے چند اشعار آپ سماعت کر لیجئے، پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ حامد بھائی بھی تشریف لے آئے۔ شاعر نبی پاک کی نعت اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور قادری ضیائی ساؤنڈ والوں کا آج تو میں خصوصی شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یقیناً آواز میری ٹھکانے پہ نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ بہت توجہ سے میری تھکی ہوئی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ قادری ضیائی ساؤنڈ والوں کا شکریہ۔ شاعر نبی پاک کی نعت اس طرح بیان کرتا ہے، کہا کہ یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اور ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، تو لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ڈوبتے 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 جب ان کی طرف دھیان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر بلندی ہر بلندی مجھے پیسی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرف آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، مان گیا مان گیا۔ اس کلام کا آخری بس یہ سمجھے کہ اس آخری کلام کا آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، حاصل کلام شعر میں پڑھ رہا ہوں، اور بس شعر کیا ہے، بس یہ سمجھے کہ میرے جذبات کی ترجمانی کی ہے شاعر نے۔ کہتا ہے وہ شعر قابل ہو، حاصل کلام شعر ہے، کہتا ہے شاعر کہ جیسے برسوں کی ملاقات ہوئی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس
اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, آپ کو جو مان گیا, آپ کو جو مان گیا, آپ کو جو مان گیا. حمد باری تعالیٰ, حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے اول میں ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ, لیکن بھیا کا حکم ہے کہ آخر میں حمد باری تعالیٰ ہوگی. تو بہرحال ان کا ذوق ہے تو گرا کے لیے انہوں نے کہا ہے حمد باری تعالیٰ. کلمے کا ذکر ہے, اس میں گرا بہت. اب تو خیر مجھے پڑھنے کا موقع نہیں بنتا, لیکن ان کا حکم ہے تو آپ سماعت کر لیجیے. بس یہ 2 یا 3 منٹ میں میرا کلام مکمل ہو جائے گا. کہتا ہے شاعر کہ بلبل حمد, اللہ تعالیٰ کی حمد, بلبل طوطی پروانہ, ہر ایک اس کا دیوانہ, 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 دیوانہ. بلبل طوطی پروانہ, ہر ایک اس کا دیوانہ, مور چکور کا جانانا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حمد باری تعالیٰ, ذکر کے ضمن میں حمد باری تعالیٰ یہ گرا ہے, اسی کے لیے حکم دیا گیا. کہتا ہے شاعر کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ, سانسوں کی تکرار میں اللہ, روح کے نازک تار میں اللہ, پھولوں کی مہکار میں اللہ, غنچے میں اور خار میں اللہ, چڑیوں کی چہچار میں اللہ, چڑیوں کی چہچار میں اللہ, گلشن میں گلزار میں اللہ, چمن میں لالا زار میں اللہ, دریاؤں کی دھار میں اللہ, دریاؤں کی دھار میں اللہ, صحرا میں کوثر میں اللہ, چوکی پر اور غار میں اللہ, مسجد میں بازار میں اللہ, گنبد میں مینار میں اللہ, مومن کی تلوار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, مقتل میں اور دار میں اللہ, کٹیا میں دربار میں اللہ, عشق میں اللہ, پیار میں اللہ, عاشق دیکھے یار میں اللہ, پتوں میں اشجار میں اللہ, روحوں کے اقرار میں اللہ, سوچوں کے انبار میں اللہ, اپنوں میں اغیار میں اللہ, اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ, حبشی کے انکار میں اللہ, قرآن کے انوار میں اللہ, سب سے استغفار میں اللہ, کوچہ و بازار میں اللہ, مدنی کے دربار میں اللہ, لا الہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرات, بین الاقوامی شوتی یافتہ حضور کے ثنا خوان, دنیا نات کریگر تابہ, طوطی پاکستان الحاج محمد یوسف میمن صاحب خوبصورت انداز میں وقت کی مناسبت کے ساتھ ادیانات بحضور سرور کونین پیش کر رہے تھے. ہماری خوش بختی ہے انہوں نے نعت خان میران علی قادری صاحب شہر فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں,
اور شہر لاہور کے حسین نعت خان جناب حافظ سردار نقشبندی صاحب جلوہ گر ہیں، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، شہنشاہ خطابت، خطیب اعظم لاہور جناب حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب دامت مقادم عالیہ تشریف لا چکے ہیں، وہ اسٹیج کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جتنے احباب یہ سائڈوں پہ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو قبلہ علامہ صاحب کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ احباب باذوق انداز میں حضور کا ذکر سننے والے ہیں۔ یہ آپ احباب کے لیے خرم شہزاد بھائی ان کے برادران نے محبت سے پنڈال کو سجایا ہے۔ جوم کے کنارہ بلند کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی عظیم الشان 12ویں سالانہ محفل نعت میں جو کہ بسلسلہ اس مبارک حاجی امام دین رحمت اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے، اس میں حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں اور آپ احباب کے لیے قرآن دادی کے ذریعے 10 مدنی انعامات کا سلسلہ ہے۔ اب آپ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی یا پرچی پہ لکھ کے نام یہاں پہ ڈبے میں رکھا ہو گیا ہے جو اس میں ڈال سکتے ہیں، اور محفل کے اختتام پر قرآن دادی ہوگی۔ جو جاگ رہے ہیں ایک مرتبہ محبت سے جوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حسین شخصیت کو پیش کرنے والا ہوں کہ الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، ذرا جوم کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے تیری کسک میں بھی دمک حشر کے دن کی، کریم آقا ہے تیری کسک میں بھی دمک حشر کے دن کی، وہ یوں کہ میرا کریائے جان گونج اٹھا ہے، اور خورشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزائے نقشے کفے پا ہے، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور رگ رگ میں سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، اور آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، اور ایک بار جو تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ ذرا محبت سے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور کریم آقا ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اور حاصل کلام شیر اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت کو دعوت کہ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر۔ یہ دونوں ہاتھ کو اٹھائیں دعائیہ انداز میں، یہ سوال دنیا میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہوگا، محبت سے دونوں ہاتھوں کو کشکول بنا کے کہ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ اور اب اور کسی سے کیا بیاں ہو تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف
دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار پہ چپ چاپ کھڑا ہے کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے بلا تاخیر عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت فخر اہل سنت نادش اہل سنت سرمایہ اہل سنت دنیا خطابت کے نیر تابہ شہنشاہ خطابت مفسر قرآن جناب حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب دامت مقاد العالیہ خطیب اعظم لاہور شریف پرنسپل جامعہ محمدیہ غوثیہ داتا نگر لاہور تشریف لاتے ہیں اور خطاب سے ہمارے قلوب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جھوم کے ایک نعرہ بلند کر دیں نعرہ تکبیر قبلہ علامہ صاحب جتنی محبت سے آئے ہیں اتنی محبت برا نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت سیدی مرشدی بلند آواز سے سیدی مرشدی غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر
پے کر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر؟ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے محمد نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے، کس نے زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، اور بت منہ کے بل گر کے ہو واللہ احد کہتے تھے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران اسلام، میں آپ کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں۔ میں صرف یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوع انسان پہ بے حد بے حساب بے شمار احسانات ہیں۔ نسل انسانی کا بچہ بچہ حضور علیہ السلام کے احسانات کا مقروض ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی اس زمین کے سینے پر تشریف لائے تو انسان اور خصوصاً آج آپ اور ہم اپنی ماں اپنی والدہ کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں۔ آج ہر انسان ہر مسلمان اپنی بہن کی عزت اور تقدس کی چادر پر
اپنی جان جوانی قربان کر دیتا ہے۔ ہر انسان اپنی بیٹی کے سر پر اپنے ہاتھ سے عزت کا دوپٹہ رکھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کائنات کا نقشہ، اس کا نمونہ کیا تھا؟ کیا ماں اس وقت بھی ماں کی عظمت کی حامل تھی؟ کیا بیٹی کو اس وقت بھی بیٹی سمجھا جاتا تھا؟ کیا بہن کو اس وقت بھی بہن کا مرتبہ اور مقام حاصل تھا؟ کیا بیوی گھر کی ملکہ تھی؟ اگر آپ قرآن کو، حدیث کو، تاریخ کو پڑھیں تو جواب نفی میں آتا ہے۔ جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے تو عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا غیرت مند تصور کرتے تھے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ ظالم اپنی ہی بیٹیوں کو، یا تو اس بچی جو پیدا ہوتی اس کو ماں کے سینے پر رکھ کر، باپ خود جسم کو ایک طرف سے پکڑتا اور بچی کی گردن کو اس طرح مروڑ کے اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیتا تھا جیسے کوئی آدمی مولی کے پتے مروڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اور ستم یہ تھا، ایک ایک آدمی، کوئی 8 بیٹیوں کا قاتل، کوئی 12 بیٹیوں کے قاتل، یہاں تک کہ تاریخ میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے جنہوں نے 18 اپنی بیٹیاں ذبح کر ڈالی۔ اب بیٹیوں کو مارنے کے ان کے طریقے الگ تھے۔ کچھ لوگ جب بچی پیدا ہوتی اس کو اس پیدا کرنے والی، جنم دینے والی ماں کے سینے پر ہی اس کی گردن مروڑ دیتے تھے۔ کچھ ظالم وہ تھے جو اس بچی کو اس طرح لٹکاتے گردن سے پکڑ کر اور باہر گلیوں میں لے جاتے، اسی طرح لٹکائے ہوئے وہ اس کو اپنی عزت سمجھتے، اپنی غیرت سمجھتے تھے۔ جتنا کوئی آدمی بے دردی سے بچی کو ذبح کرتا، مارتا تھا، اتنا عزت والا کہلاتا تھا۔ اور اونچی جگہ پہ لے جاتے، کسی پہاڑ پہ لے جا کر اس طرح جھٹک کے روڑے کی طرح اپنی بیٹی کو پھینکتے، اس کے جسم کے ٹوٹے ہو جاتے۔ اور کچھ ایسے ظالم تھے جو بچی کو جہاں وہ پیدا ہوئی اسی جگہ خنجر کی دھار سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیتے تھے۔ اور کچھ ظالم وہ تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اللہ پاک خود بتاتا ہے، فرمایا وہ ظالم، ایسے ظالم اور ایسے قسی القلب تھے کہ اپنی بچی جو ہی پیدا ہوتی، اب بچی کو زمین کے اندر زندہ گڑھا کھودنا اور اپنی بچی کو گڑھے میں زندہ کو رکھ کر اوپر مٹی ڈال کر اوپر پاؤں رکھ دینے۔ اب نانا بھی تماشا دیکھتا، داتا بھی تماشا دیکھتا، بھائی تماشا دیکھتے، پورا خاندان عزت سے اپنے آپ کو بلند سمجھتا کہ ہم نے اپنی بچی کو مارا ہے، ہمارا ترا اونچا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اذا بشر احدہم بالانثی، جس کو بھی خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی، ظل وجہہ مسودا، ان کے چہرے کالے سیاہ پڑ جاتے۔ ایک بیٹی گھر میں پیدا ہوئی، اب پورے قبیلے کا چہرہ کالا سیاہ پڑ جاتا۔ اللہ فرماتا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، چہرے کالے پڑ جاتے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگ جاتے، غصے میں آ جاتے۔ یتوارا من القوم، یہ حکایت نہیں ہے، یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ اللہ خود بتاتا ہے کہ میرے پیارے محبوب کے آنے سے پہلے اس دنیا کی ذلت کی انتہا کیا تھی؟ خود باپ، خود بھائی، خود چچا، خود تایا، خود دادا اور نانا اپنی ایک بچی کی پیدائش پر فرمایا یتوارا من القوم، چہرے چھپا کے رکھتے،
लोगों के सामने न जाते, लोग कहेंगे बेगैरत है, अभी तक बच्ची जिंदा है। अल्लाह फरमाता है या तो चेहरे छुपा रखते, या अम या दुस्सोहू फित्तुराब, या अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे और इज्जत वाले कहलाते थे। अब आप ही दोस्तों बताएं, जहां लोग अपनी बेटी को बिच्छू कहें, जहां अपने खून को, अपनी बेटी को जिसे अल्लाह रहमत करार देता है, अपनी बेटी को ज़िबह करते हैं, अपनी बेटियों की गर्दनें मरोड़ के मार देते हैं। अगर बेटी को जिंदा रखते थे तो उसे 8 साल 9 साल छोड़ देते, वो जानवरों के अंदर फिरती, उसको इज्जत की रोटी नहीं देते, उस बेटी को इज्जत से न अल्फाज कोई बोलते। उसको इजाजत नहीं होती थी कि बेटी माँ को माँ कहे, बाप को बाप कहे, भाई को भाई कहे। जब शाम को जानवर लौटते तो बेटी को दहलीज पे पांव रखने की इजाजत न देते, बेटी जानवरों में पड़ी रहती, उसके ऊपर भी उसी तरह गंदे कपड़े फेंक देते। जब बेटी बड़ी हो जाती फिर बाप बहलाता फिसलाता, जाके अपनी बेटी के लिए गड्ढा खोदता और बेटी 9-9 साल 10-10 साल की बेटियों को गड्ढे में डाल के जिंदा मार देते और फिर उनके माथे पे पसीना भी नहीं आता। इंसान इंसान को मरता देखता है, इंसान तो इंसान, जानवर भी मरता है तो इंसान के दिल में तरस आता है। लेकिन इंसान इतना जालिम हो गया, इसका दिल पत्थर से सख्त हो गया। मेरे करीम आका के सामने एक सहाबी आया, दूर से रोता हुआ, धाड़े मारता हुआ, जूं करीब आता जा रहा था तू उसकी चीखें बुलंद होती थीं, इतना दर्द से रोता था, सुनने वालों के कलेजे फटते थे। जब हुजूर के करीब आया, नबी पाक ने पकड़ के उसे तसल्ली से बिठाया, फरमाया बोल तो सही, तुझे क्या जुर्म हुआ, तेरे ऊपर क्या कयामत टूटी। उसने रो रो के कहा, मेरे नबी मेरी कब्र काली हो गई, मैंने इतना बड़ा जुर्म कमाया है कि मेरी बख्शिश की राहें बंद हो गई, मुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मेरे नबी ने पूछा बता जुर्म क्या किया है। कहने लगा मेरे आका, मुझे अल्लाह ने एक बेटी दी थी, मेरी बेटी को मेरी बीवी ने छुपाया, छुपा कर वो पलती रही, उसकी जिंदगी की डोरी चलती रही, मुझे पता चला मेरी एक बेटी है, मेरी बच्ची की उम्र बड़ी हो गई थी, एक दिन वो मेरे घर आई, मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको फिसलाया, मैं उसको पकड़ के जंगल में लाया, मैंने जंगल में बिठाया, उसे पता न था कि मेरा बाप मेरा कातिल है। मैंने अपनी बेटी को बिठाकर, मेरे पास कस्सी थी, मैंने गड्ढा बनाना शुरू किया, लेकिन हुजूर वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं नफरत करता था, मेरी मिट्टी गड्ढे की उड़ती मेरे चेहरे पे पड़ती, मेरी बच्ची अपना दुपट्टा उठाती और प्यार से आके मेरे चेहरे से मिट्टी साफ करती और मुझे कहती बाबा थक जाएगा बैठ जा। मेरे नबी मुझे तरस न आया, मेरे पहलू में दिल नहीं था, पत्थर था, मैं बार बार मिट्टी को खोदता, मिट्टी उड़ के मेरे चेहरे पे पड़ती, मेरी बच्ची उठ उठ के साफ करती और मुझे कहती बाबा बैठ जा, क्यों मुशक्कत उठाता है, क्यों तकलीफ उठाता है। मेरे नबी मेरी बेटी प्यार करती रही, मेरी बलाएं लेती रही, मैं उसके कत्ल का सामान करता रहा, यहां तक के आदम के कद के मुताबिक गड्ढा बना, मैंने अपनी बच्ची को पकड़ा, गड्ढे में डाला, ऊपर मैंने मिट्टी डालना शुरू की, जब कमर तक मैंने अपनी बेटी को गर्क कर डाला तो मेरी बच्ची की चीखें बुलंद हुई, उसने एक सदा दी बाबा अगर तूने कोई मेरा जुर्म देखा है बता, मैंने कोई गलती की है मुझे बता, मैंने कोई गुनाह किया है बता। मेरे हुजूर मुझे तरस न आया, मैंने फिर मिट्टी डाली
اپنی بچی کے اوپر، اس کی صدائیں، اس کی چیخیں میرا دل دہلا نہ سکیں، مجھے اپنی طرف راغب نہ کر سکیں۔ میرے نبی سن سن کے روتے تھے، صحابہ کرام آہیں بھرتے تھے۔ رسول کریم نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور میں نے اپنی بیٹی کو کاندھوں تک زمین میں غرق کر ڈالا، آخر میں اس نے دوپٹہ پکڑا، اس میں ہاتھ ڈال کے کھینچا اور چیخ کے کہا مارنے والے مجھے بے دردی سے نہ مار، مجھے مارنا ہے میری گردن اتار دے، بے شک مجھے زمین میں گاڑ دے، مجھے یوں میری زندگی کے چراغ کو نہ بجھا، جیتے جی زمین میں غرق نہ کر، اور میرا یہ دوپٹہ کھینچ کے لیتا جا، میری ایک آخری وصیت ہے، مار دے مجھے، گاڑ دے مجھے، لیکن میری ماں کو میرا دوپٹہ دینا، جب مجھے یاد کرے گی، رو رو کے فریاد کرے گی، اس دوپٹے کو دیکھے گی تسلی پائے گی۔ میرے آقا میری بیٹی کی چیخیں اب مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ جب سے آپ نے بتایا، آپ نے سمجھایا، جو ایک بیٹی کو پالے گا محمد عربی جنت میں اسے خود سنبھالے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضور کے غلاموں والا نعرہ لگائیں، پتہ چلے حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے نام پہ ہاتھ کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ رسالت، جم کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے پیارے بھائیوں سوچو کتنا بڑا کرم حضور کا۔ کل کیا تھا؟ صحابی روتا رہا، حضور میں نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ غرق کر ڈالا، پر جب سے آپ نے ہمیں سمجھایا کہ جو بندہ 2 بیٹیوں کو پڑھائے گا پالے گا، فرمایا کہ آپ نے ہمیں بتایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش فرمائے گا وہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے حضور آپ تو بیٹی کی احترام کرتے ہیں، بیٹیوں کے ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ حضور اگر آپ جلدی آ جاتے، ہم دل کے کالوں کو سمجھاتے، ہم اپنی بیٹیوں کو ذبح نہ کرتے، اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ غرق نہ کرتے۔ میرے حضور بہت دیر ہو گئی، حضور بھی روتے رہے، صحابہ بھی روتے رہے، وہ اپنی بات بتاتا رہا، روتا رہا۔ حضور نے فرمایا پھر ایک مرتبہ بتا، پھر وہ رویا، پھر بات سنائی، تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ پھر بتا تو نے کیا کیا۔ 3 مرتبہ محفل ماتم قضا بنی، صحابہ روئے، حضور روئے، وہ خود رویا۔ میرے نبی نے فرمایا اب دل کو نہ لگا، اب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کرم فرمائے گا، صدقہ اس پیارے کلمے کا اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے گا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کو کہا کہ وہ پچھلے گناہ تھے تمہارے کفر کے، اب اللہ نے کرم کمایا ہے اور مجھے تمہارے لیے نبی بنا کر بھجوایا ہے، اور یہ تیرا نبی رحمت کا جھنڈا لے کے آیا ہے، اللہ نے رحمت کا میم برسایا ہے، اب تمہیں اس گندگی سے بچایا ہے۔ اور آپ نے اور ہم نے حضور کے اسی کرم کی وجہ سے یہ میلاد منایا ہے۔ اگر سرکار کرم نہ فرماتے ہم جانور ہوتے، ہماری ذلت کی انتہا نہ ہوتی۔ اور آپ کو پتا ہے لوگ ایک ایک بندہ 6 بیٹیوں کے قاتل، 8 بیٹیوں کے قاتل، 12 بیٹیوں کے قاتل۔ آپ سوچیں گے کہ جب سارا زمانہ بیٹیوں کو مارتا تھا، بیٹیوں کو قتل کرتا تھا، تو اچانک کائنات کی سوچ کیسے بدل گئی، اچانک انقلاب کیسے آ گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں میرے بھائی کہ یہاں دنیا میں بڑی جماعتیں ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، لوگ بڑے انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن 4 مرلے میں انقلاب نہیں آتا۔ عمریں گزر گئیں، ہمارا پیارا نبی 23 سال کے لیے
40 साल की उम्र में हुजूर ने नबुव्वत का झंडा लहराया, यानी ऐलाने नबुव्वत फरमाया। पूरी कायनात को हुजूर के जिम्मे रब ने लगाया कि मेरा नबी अकेली तेरी जात है, तेरे जिम्मे कुल कायनात है। और कितना अरसा 23 साल में मेरे नबी ने लोगों की सोचों के धारे बदल दिए। बेटी को बेटी बना डाला, बहन को बहन बना डाला, माँ को माँ बना डाला। आपको पता है काफिर लोग माँ के साथ क्या करते थे? जब बाप मर जाता, सुतीली माँ होती, चादर उठाते और ऐसे फेंकते, माँ के ऊपर चादर डाल के उसे खींचते। कहते थे कल तक तू माँ थी, आज हमारी रखेल है। माँ की इज्जत औलाद के हाथों लुट जाती, लेकिन वो रो भी नहीं सकती थी। लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे, रहमत के फेरे, रहमत के डेरे, माँ माँ बन गई। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हकीकी माँ तो बड़ा दर्जा रखती है। मेरे नबी ने हकीकी माँ को तो अर्श पे जा बिठाया। मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत कहाँ है? फरमाया जहाँ माँ कदम धरती है, अल्लाह की जन्नत वहाँ होती है। आज माँ के कदम बेटे चूमते हैं, कुछ बेटे छूते हैं, कुछ माँ से दुआ करवाते हैं। अगर गया गुजरा बेटा है फिर भी माँ को हया से देखता तो है, लेकिन तब का आलम क्या होगा जब बेटों के हाथों माँ की इज्जत नीलाम होती है, बेटियों को कत्ल किया जाता है, बीवी को बिच्छू समझा जाता है। लेकिन वो कौन आया है जिसने बंदे को बंदा बनाया है? सुभान अल्लाह। रहमत का मी बरसाया है, जिसने माँ तो बहुत ऊंची, वो कौन जात थी जिसने ये कहा था लोगों जो माँ के चेहरे को देखेगा वो ये समझे मैंने हज मकबूल कर लिया है। वो कौन सी जात थी जिसने ये बंदे को सबक दिया कि काबा हेज है, माँ बाप का चेहरा उससे आला है, ये बताने वाला कमली वाला है, उसी के नाम से उजाला है। ये हमने इसीलिए मिलाद का जश्न मनाया है कि याद करीम का करम आया है। इसलिए मैं एक एक रिश्ते की बात करूं तो आप एक एक रिश्ता गिन गिन के, मैंने कहा ना हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, हुजूर ने फरमाया माँ बाप के चेहरे को देखो काबे के हज से भी ज्यादा सवाब है, हुजूर ने फरमाया जिहाद पीछे है माँ बाप की नौकरी आगे है। मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा माँ को अपने कांधों पे उठाए और वहां काबे के सैर तवाफ कराए, अरफात ले जाए, मिना ले जाए, फरमाया माँ के एक एहसान का बदला भी नहीं हो सकता। वो करीम जो माँ को वो मकाम दे गया, अब माँ तो बहुत आगे है, वो करीम जिसने बीबी दाई थी जो रोटी के लिए आई थी, जो हलीमा दाई थी उसे मजबूरी लाई थी, वो तो एक दाई थी, लेकिन दाई को मेरे नबी ने क्या मकाम बख्शा। मेरे हुजूर सुल्ताने दो आलम थे, सहाबा का झुरमट था, मेरे हुजूर नबुव्वत का ताज पहन के बैठे थे। एक बूढ़ी औरत, लंबा कद, बड़े बड़े हाथ, दूर से अपनी गधी पे सवार होके आई। ऐसे जो हजूर की निगाह पड़ी, हजूर का चेहरा खिल उठा। फरमाया इस बीबी को आने दो। हजरत हलीमा सादिया थोड़ी आगे बढ़ी, सरवरे आलम अपनी जगह से उठे, कायनात का नबी अपनी जगह छोड़ के दौड़ पड़े। हजूर दौड़ने लगे और चादर जो कांधे पे थी वो मिट्टी पे घिसटने लगी। सरकार ने चादर को न उठाया कहीं देर न हो जाए।
माँ तो माँ होती है, वो माँ न थी एक दाई थी जो रोटी तलाश करने आई, लेकिन मेरे नबी ने बनाई दाई माई। आज उसके नाम को इतना बुलंद फरमाया, जो भी नात खान आता है हलीमा दाई के किस्से सुनाता है। ये मेरा नबी करम फरमाता है, जिसके कदमों से जर्रा लग जाता है मेरा नबी जर्रों को जर बनाता है, कतरों